کر دی، قوم عاد ہلاک کر دی، قوم صالح ہلاک کر دی، سدوم عمورہ کی بستیاں ہلاک کر دیں۔ اب جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے یہ ان میں سے کسی بستی پہ صادق نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھول دیے جائیں۔ تو یاجوج ماجوج کے کھلنے کے بعد بھی یہ بستیاں تو واپس نہیں آ سکتی، تو یہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس آیت کا تعلق ہے، دو آیات کا تعلق ہے سورہ بنی اسرائیل کے واقعات کے ساتھ، کہ وہ جس بستی میں جس کو ٹائٹس رومی نے تباہ کر دیا تھا اور وہ دنیا میں تتر برتر کر دیے گئے تھے، اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں واپس لے آئیں گے، جینا بکم لفیفا، لپیٹ کے واپس لے آئیں گے، تو وہ واپس نہیں آ سکتے جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھلے۔ اچھا، اب یاجوج ماجوج کب کھلے؟ جو میں آپ کو بتا رہا تھا 400 سال کی کہانی، تو اب اس کو آپ اگر ذہن میں تازہ کریں تو جب مغربی اقوام کو غلبہ حاصل ہوا تو سب سے پہلے 1492 ہے جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسپین نکلا ہے، اور 1492 میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسپین نکلنے کے بعد یہ ممکن ہوا کہ اب ان کے جو بھی مختلف جہاز ہیں یا جو بھی ان کے وہ سیلرز ہیں وہ نیچے کی طرف سفر کرتے کرتے وہ پہنچے ہیں جی جنوبی افریقہ کے کونے پہ، وہاں سے انہوں نے مڑا ہے موڑ کھبے ہاتھ اور آ کے نکلے ہیں جی سیدھے ہندوستان سے، پیچھے سے آ گئے۔ آگے دیکھیے کیا ہے، ادھر اگر اسپین سے آگے آتے ہیں تو آگے ترکی کھڑا ہے، سلطنت عثمانیہ 1492، وہ تو ابھی پورے زور پر ہے، اس کا تو مقابلہ ابھی یورپی نہیں کر سکتے، اس کو توڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پیچھے سے آئے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں وہ جو ہے نا 1492 میں وہ ہوا، تو 1498 میں یہ واسکو ڈی گاما نے یہ رستہ تلاش کر لیا، راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ہندوستان میں انگریزوں نے آنا شروع کیا، کرتے 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 جس کا اختتام ہوا جی کمپنی بہادر کی حکومت پر، سراج الدولہ 1757 شکست، اور یہ کہ ان کے قدم یہاں پہ جم گئے، اور 1857 جنگ آزادی، اور اس کے بعد ملکہ برطانیہ کی حکومت، یہ ہندوستان فتح ہو گیا۔ اسی سے آگے بڑھتے بڑھتے یعنی یہ لارڈ کرزن کا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں لارڈ کرزن نے دورہ کیا ہے عرب کا، اور ان کے دورے میں یعنی یہ مولانا حمید الدین فرائی کا اگر آپ نے نام سنا ہو تو وہ اس کے مترجم تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے کو مانگا گیا تھا کوئی مترجمہ کرنے والا، اور وہ انہوں نے اپنے شاگرد جو ہیں مولانا حمید الدین فرائی کو لارڈ کرزن کے مترجم کے طور پر بھیجا تھا، ٹرانسلیٹر، وہ ان کے ساتھ گئے تھے۔ مولانا اصلاحی جو ان کے شاگرد ہیں وہ راوی ہیں اس بات کے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوئیں ان کے بعد وہ ساری زندگی افسوس کرتے رہے کہ میں ان کے ساتھ کیوں گیا تھا، لیکن بتایا کچھ نہیں کہ کیا باتیں ہوئیں۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو عالم واقعہ میں چیزیں واقع ہوئی وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں نے کی بغاوت، اور پھر رفتہ رفتہ وہ یعنی یہ خانہ کعبہ اس میں تو انہوں نے ترک ذبح کیے، اور بہرحال ان کو والی ایک جو مکہ تھا شریف حسین، اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پورے عرب کی حکومت آپ کو دے دی جائے گی، دی دوئی کسی نے نہیں ہے۔ بہرحال پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ سارا علاقہ قبضے میں چلا گیا، براہ راست قبضے میں برطانیہ کے، اندر کی توڑ پھوڑ خود ہوئی اور برطانیہ نے قبضہ کر لیا، اور ادھر جو ہے نا یہ سلطنت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ 1924 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ، یہ ادھر ہو گیا۔ لیکن ادھر یہ جو فلسطین ہے، یہ یروشلم، یہاں پر برطانویوں کا قبضہ ہوا، ان کی فوج میں یہ ہمارے ظاہر ہے اگر ترجمہ کرنے کے لیے یہاں سے گئے تھے تو بر صغیر میں اگر انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں کی فوج میں بر صغیر کے بھی بہت سے لوگ تھے، تو اس میں ہماری مسلمان سپاہ بھی تھی جو ان کے ساتھ گئے، اور انہوں نے جا کے قبضہ دلایا بیت المقدس کا۔ یہ ہمارے اوپر قرض ہے نا، یہ ہم نے کر کے دیا ہوا، ان کو واپس لینا اب ہمارا ہی کام ہوگا، تو وہ قبضہ ہو گیا، اور پھر یہ یہودی جا کے وہاں آباد ہونا ممکن ہوئے، اس سے پہلے ان کی وہاں پہ آباد کاری ممکن نہیں تھی۔ 1948 میں ملک بنا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ جو اگلی بات ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ آگے سب سے بڑا ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ چائنا اور امریکہ کا جھگڑا ہے، اور اس میں یہ سارا جو بھی ہے، امریکہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اگر ہم امریکی کیمپ میں رہیں تو ہمیں ہندوستان کے تھلے لگ کے رہنا پڑے گا، کیونکہ اس علاقے کا تھانے دار امریکہ اب ہندوستان کو بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اس لیے ہمیں چائنا کی طرف سوٹ کرتا ہے
کہ چائنا ہمیں اپنی اس آزاد حیثیت میں یعنی یہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں آزاد حیثیت میں برقرار رکھے انڈیا کے خلاف، کیونکہ امریکہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی انڈیا کے ذریعے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ ہے صورتحال، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 2-3 سال پہلے ہی سے سارا کچھ ہو چکا تھا. خان صاحب جو چائنا گئے تھے تو کیوں گئے تھے؟ ڈپلومیسی کے لیے گئے تھے کہ آنے والا جو اب سیٹ اپ ہے اس میں فٹ ہو سکے. اور روس گئے تھے تو کیوں گئے تھے کہ اگر چائنا نہیں مانا تو چلیں روس کے ذریعے سے سفارش. وہ دونوں جگہوں سے نہ ہوئی. کیوں ہوئی؟ کہ جو سارا کچھ ریورس کیا تھا وہ آپ نے کیا تھا. آپ اس میں نہیں بھی ملوث تھے تو آپ کے لوگ ملوث تھے، زلفی بخاری لوگ، اس طرح کے جو لوگ تھے وہ ملوث تھے. تو چائنا کو تو اتنا ہیومیلیٹ کیا تھا کہ انہوں نے پھر آپ کی بات نہیں سنی، آپ اس میں فٹ نہیں ہوئے. یہ تھی اصل کہانی جو اس وقت یہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن اگلا منظرنامہ یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ بھی ایک طرف ہے، چائنا بھی دوسری ایک طرف ہے. اصل میں تو میچ پڑنا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، کیونکہ وہ مقام مقدسہ ایک وہ ہیں، دوسرا مدینہ ہے، تیسرا مکہ ہے. اور مدینے کے حوالے سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے جو بڑا اسرائیل ہے اس میں شامل ہے، کیونکہ یہاں ہمارے 3 قبیلے آباد تھے، مسلمانوں نے چھینا ہے تو جگہ تو ہماری ہے. تو اصل رولہ تو یہ پڑھنا ہے. لہذا یہ جو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بھی اس وقت یعنی بلڈ اپ ہو رہا ہے، یہ 2 امتوں کے ٹکراؤ ہے جو فائنلی جا کے ہونا ہے. اب وہ جو ساری حدیثیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں، قرآن مجید کی یہ آیات بھی سامنے رکھیں. اتنا تو ہو گیا نا، جے نا بکم لفیفہ ہو گیا. یعنی وہ جو یاجوجی ماجوجی ہیں ان کے آنے کے بعد یہ ممکن ہوا کہ اسرائیل بن گیا. اقبال نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ چائنا کا انٹرسٹ دیکھیں، اور دوسری طرف یہ کہ یہ والا سارا جو معاملہ اسے دیکھیں اور ان حدیثوں کو دیکھیں جن کا ذکر ہے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو لڑائی ہوگی وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلی لڑائی ہے، اور یہ مفادات کی لڑائی ہے. یہ وہ سونا نکلے گا، جو بھی نکلے گا، یا تیل نکلے گا، جو بھی ہوگا، اس تیل کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے. اور ایک مومن مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے وہ یہ کہ اس لڑائی سے تمہارا کوئی غرض نہیں ہے. یہ بے شک لڑیں، اور یہ 100 میں سے 99 مریں گے، ہاتھ کسی کے کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ مفاد کسی کو نہیں ملے گا، لیکن لڑیں گے اور مریں گے. تو تمہارا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی میں ذہن میں وہ رکھیں نا کہ جو پچھلی طاقت سے رومیوں سے مل کے تم لڑو گے ان کے خلاف. تو اب یہ جو لڑائی ہوگی اس میں اس کے بعد پھر رومیوں اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا. یعنی اب آپ اسے امریکہ سمجھیں یا نیٹو سمجھیں، یہ جب اختلاف پیدا ہوگا تو رومی تمہارے خلاف 80 جھنڈے لے کے آئیں گے. ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا. یہ کوئی 9,60,000 کی فوج ہے جو لے کے وہ چڑھائی کریں گے اس جزیرت العرب پر. کون؟ رومی. وہ نیٹو پلس آپ امریکہ کہہ لیں، یا اگر امریکہ فرض کریں نیوٹرلائز ہو جاتا ہے تو باقی نیٹو اپنی اتنی فوجیں لے کے اس نے آنا ہے عرب پر چڑھائی کرنے کے لیے. یہ وہ موقع ہوگا جب اسی دوران حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، مکے میں ہوگا. لیکن ان کا جو پہلا مقابلہ ہوگا وہ ہوگا شام میں. البتہ ان کے خلاف ایک لشکر جائے گا، شام سے جائے گا. اس کا مطلب ہے شام میں اس وقت کوئی اچھی حکومت نہیں ہوگی جو حضرت مہدی کا کلا کما کرنے کے لیے لشکر بھیجے گی سعودی عرب. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو آل سعود کی حکومت ہے یہ باقی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اگر باقی ہوتی تو لشکر وہاں سے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو پھر یہی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے. یہاں افراتفری ہوگی، ڈس آرڈر ہوگا، طوائف الملوکی ہوگی، جو اب شاید یہ بھی امریکی مداخلت کے نتیجے میں ہو جائے گی، وہ جو میں نے آپ سے پیچھے کہانی سناتا آ رہا ہوں. اور اس کی خبریں بھی حدیثوں میں موجود ہیں کہ یہاں پہ حاجی قتل کیے جائیں گے. حاجی قتل ہونے کا تو مطلب ہی ہے نا کہ حکومت نہیں ہوگی اس وقت. تو یہ سارا کچھ سعودیہ میں ہو رہا ہوگا. لیکن جب مہدی آ چکیں گے تو ان کے خلاف پہلا لشکر جائے گا شام سے، اور یہ لشکر شام سے جائے گا، ظاہر ہے مدینے سے گزر کے جائے گا. مدینے سے گزر چکا ہوگا، مکے پہنچا نہیں ہوگا، مہدی مکے میں ہوں گے، تو یہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا. اب یہاں پہ پھر قیاس کی بات ہے. وہ مٹھی میں جو ہے نا کوئی گول چیز ہے، اور وہ گول چیز جو ہے نا اس کے درمیان سوراخ ہے. اب آپ جو چاہیں قیاس کریں. یہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ انگوٹھی ہو سکتی ہے یا چکی کا پارٹ ہو سکتا ہے. یہ اگلی بات ہے، یہ آپ نے خود اپنے اندازے سے کرنا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ کوئی معجزاتی طور پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر کوئی میزائل اٹیک ہوگا. اب جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں سے کون سا مسلمان ملک ہے کہ جو یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ جو لشکر مہدی کے خلاف جا رہا ہو اس پر ایسا اٹیک کرے کہ وہ زمین میں دھس جائے؟
تو یہ سمجھتے ہیں ہم کہ یہ ہمارے یہ کیپیبلٹی بھی ہیں. اور یہ اس وقت کا یعنی وہ جیسے حضرت داؤد اچانک آئے تھے نا, مقابلہ ہو رہا ہے طالوت و جالوت کا, داؤد بیچ میں ہے ہی نہیں, وہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں, وہ اچانک آئے. ان کے پاس اس وقت کی میزائل ٹیکنالوجی بھی تھی اور وہ وارڈ بھی تھا, جس سے انہوں نے وہ جو ہے نا جالوت کا قصہ تمام کر دیا. یہ وہ اس وقت کا رول ہوگا ایک ملک کا, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. امکان یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارا ملک ہوگا. اور یہ مہدی کے لیے پہلے مدد ہوگی